بھٹی صاحب، دو قسم کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ قریبی حلقے جو جڑی بھی قریبی حلقے ہیں آپ اور میرے ساتھ ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر سے تو آ رہا ہے کہ جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قاضی صاحب، اگلے ماہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر اور فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. جو ان کے قریبی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ آئین اور قانون کو فالو کریں گے، اور انہوں نے یہ لفظ واشگاف لفظوں میں کہا ہے میں شور بناؤں گا 90 دن میں آئینی مدت کے دوران الیکشن کرانا. ایک طرف ہو گئی. اب دوسری طرف آ گئی کیا کاکڑ صاحب وقت پر الیکشن کرا سکتے؟ آئینی اور قانونی طور پر تو 90 دن کے پابند ہیں، وہ اس میں 1 منٹ بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا. دوسرا جو اہم اطلاع آئی ہے، جو بڑی اچھی خبر ہے، انہوں نے واشگاف لفظوں میں سب کو کہہ دیا خبردار کسی نے نگران وزیر کے لیے سفارش نہیں کرنی، میرا آفس بند ہے ان کے لیے جو سفارشیں. کاکڑ صاحب نے کہا ہے. ہاں، انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے میرٹ پہ آئے گا کسی سیاسی میں جماعت سفارش نہ کرواما کوئی وابست نہیں آپ نہ کرائیں. 2 صحافی آگے بڑی محنت کر رہے ہیں. اچھا کیا گھڑیوں والے ہیں یا بغیر گھڑیوں کے ہیں وہ؟ 2 صحافی بری گھڑیاں بھی ہوتی ہیں نا، اور ایک کو جواب بھی ہو گیا، معافی چاہتے ہیں. اچھا ایک جواب ہو گیا. جواب زور لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کل سے جو مبینہ پروفائل ہے سب کا ایک باغور عدسے سے غور کر رہے ہیں کہ یہ بندے کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہیں. اور دوسرا ان کے لیے جو سب سے پرائرٹی ہے، جو مجھے خوشی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بندہ آنیسٹ اور کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اسی لیے ایک صحافی کا نام 0 لگا دیا گیا کراس کہ یہ تو آپ کا ماضی ہے، ضیاء مشرف زرداری فلاں فلاں فلاں. تو قاضی صاحب دیکھیں، آئینی طور پر انوار الحق کاکڑ ایک محب وطن پاکستانی ہے. جو محب وطن پاکستانی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آئین پاکستان کے مطابق جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے جو نہ ہو. ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں کاکڑ صاحب محترم ہمارے دوست بھی ہیں، وہ زیادہ تر تو وزارتوں میں جا رہے ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں اصولی طور پر انہوں نے عین موقع پر صدر نے جیسے ہی نگران کابینہ ہوئی تھی الیکشن کا اعلان کرنا، ڈیٹ دینی تھی. پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے جو انی پائی پنجابی کہتے ہیں انی پا دیو، وہ 50-55 سے زیادہ جو آئین میں قوانین میں ترامیم کی، ان میں الیکشن کمیشن کو اختیار دے گئے کہ یہ ڈیٹ دے گا. بھائی وہ تو آگے الیکشن سے بھاگنے کی ڈیٹ دے رہے ہیں. وہ تو 14 مئی کو الیکشن کرا ہی نہیں سکے. پنجاب اور کے پی میں زندہ مثال ہے. لیکن یہ اچھی مثال نہیں ہے. مثال کے طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایسی ایجوکیشن نہیں دینی، اسپتال کے سرکاری جی ہم تو علاج نہیں کریں گے. تو یہ ایک سلسلہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے خیال میں آپ کو؟ ایک بڑا مثبت ٹرینڈ ہے. بڑا انوار الحق صاحب کا بڑا سافٹ امیج ہے، لیکن جو انہوں نے میٹنگ کی ہے اس میں غلطی سے سابق حکومت کے کچھ ریٹائرڈ افسران بھی بیٹھ کے ایڈوائزر بھی ڈبل تنخواہ والے، ڈبل تنخواہ، وہ غلط نہیں لائق بندوں کو ملنی چاہیے نا. جلد بازی، لیکن وہ غیر آئینی ہے نا. اچھا غیر آئینی ہے. اچھا ہاں، مطلب ہے جب آپ کا وزیر اعظم جاتے ہیں تو کابینہ موجودہ ختم ہو جاتی ہے. معاون خصوصی کوئی آپ کے نیکسٹ میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ آپ اس کو معاون خصوصی تعینات نہ کرے. تو انوار الحق کاکڑ نے ایک لفظ پیغام دیا ہے. توقیر شاہ صاحب بھی بیٹھے نظر آئے تھے شاید آپ کو؟ مطلب ہے مجھے نہیں پتا، وہ خبریں ہیں توقیر شاہ صاحب اور راحت چیمہ صاحب. ان کی تو تصویر دیکھی ہم نے نا. تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھ لیں میں 3 ماہ کے اوپر 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا. ممکن ہے کہ آج رات وہ الیکشن کمیشن کو بلا کے یا جو بھی ایک آئینی طریقہ ہے انہوں نے کہا ہر حال میں. اور دوسری بات جو ایک خوش آئین بات ہے، جب ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی ہے، حالانکہ خوش آئین بات پاکستان میں مشکل ہے اس کا تلاش کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. انہوں نے کہا خبردار ماضی میں جیسے کل ہمارے بھائی کہہ رہے تھے اللہ کی پکڑ، اس نے کہا خبردار یہ پکڑ دکڑ بند کرو، میں کسی نجائز آدمی کو جیل میں جاتے ہوئے نہ دیکھوں. جو گیا اس کا آئی جی ذمہ دار ہوگا اور وہ گھر جائے گا. انوار الحق کاکڑ کی یہ سوچ یقیناً خوش آئی نہیں ہے. لیکن اب مقابلہ یہ ہے کہ لندن سے ان کا رابطہ ہوا ہے، ان کا پرائم منسٹر صاحب کا مبینہ طور پر. اچھا انہوں نے بھی ہو گیا ہے.
یار میں نے یہ نہیں کہا کس سے ہوا. اچھا یہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں لندن میں رہا. اس کے بعد ایک خبر فلوٹ کی گئی کہ 21-22 کو سابق وزیر اعظم جو علاج کی غرض سے غالباً 19 نومبر 2019 کو گئے تھے, اچانک تندرستی کی طرف گامزن ہے. تندرستی کی منزل پاتے ہی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور 15 یا 16 تاریخ کو غالباً چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, تو 21 ستمبر کو مبینہ طور پہ جو خبریں ہیں. لیکن بڑی صاحب یہ بھی تو ایک امکان ہے, یہ توہین عدالت نہیں ہے. اس پہ نئے چیف جسٹس صاحب ہمیں پورا اعتماد ہے ان کی انٹیگریٹی پہ کہ یہ جو کہی جاتی ہے یہ چیف صاحب جائیں گے تو پھر ہم آئیں گے, تو یہ ایک بات کہ اس پہ بلا کے توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے, وہ ایک اپرائٹ آدمی ہیں, ان کا ایک ریکارڈ ہے. جو یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں محترم فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں, کوئٹہ میں میری ایک دوست سے بات ہوئی جو غالباً انہیں بہت پرانا جانتے ہیں اور ان کے والد کی پاکستان کے لیے قربانیاں بھی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی اسیسمنٹ ہے نا, جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اشتہاری ہیں, کہ ان کے آتے ہی فیور مل جائے گی, وہ صفحہ نہیں ہے. اب امتحان ہے. دوسری طرف انوار الحق کاکڑ کی ایک پوری ہسٹری ہے, وہ اپنے کام میں انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سیکٹری کے, کوئی فلاں کے, ABC کے. ایک کیئر ٹیکر سسٹم پہ ایک نام بھی ان کی مرضی کے بغیر انٹر نہیں ہو سکا. ہاں تھوڑا سا مبینہ طور پر شعیب سڈل, سرفراز بگتی, وہ بھی آپ کو پتہ بڑے انڈیپینڈنٹ سیاستدان ہیں, بڑے پاپولر ہے. اور شعیب سڈل مشتاق سکیرا میں منسٹر انٹیریئر کے لیے تھوڑا سا کھینچا تانی مبینہ طور پہ ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن این میرج, معافی چاہتا ہوں میرج کہہ رہا ہوں, این میرج پہ انٹیریئر منسٹر تعینات ہوں گے. اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب بھی تعین ہوئے, ذوالفقار چیمہ صاحب بھی, وہ بھی کریڈیبل آدمی ہیں, آنیسٹ آدمی ہے, محنتی آدمی ہے. اور میں نہیں مانتا کہ وہ نون لیگ کے دور میں بھی رہے تو ان کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرے. شاہد افریدی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے, سلیم صافی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, آپ بتائیں نا کیا ہے چکر. دیکھیں میں 3 صحافی کینڈیڈیٹ تھے, ایک ریفیوز ہو گیا ڈیو ٹو ہز ریپوٹیشن. اب 2 کینڈیڈیٹ. جب آپ نوکری کر لیں تو آپ کی ریپوٹیشن رہ کیا جاتی ہے بڑی صاحب. جب آپ صحافت کو چھوڑ کے ایک عہدہ لے لیتے ہیں, جیسے ہمارے دوست لے لیتے رہے ہیں, یا آپ وزارت لے لیتے ہیں, تو پھر نا آپ صحافی تو نہیں رہتے, پھر آپ کی کیا ریپوٹیشن رہے گی. دیکھیں قاضی صاحب, آپ صحافت آپ کے لیے ایک سیڑھی تھی نا. اللہ جنہ نصیب کرے نثار عثمانی صاحب کو, وہ کہتے تھے گالی ہے کہ کوئی صحافی سرکاری عہدہ لے ان کے مطابق, اور اگر اس نے سرکاری عہدہ لینا ہے. اور حامد میر صاحب نے بھی کل امو بیشتر یہی بات کی, اور میں ان کو آج پھر اس بات پہ ان کی تعریف کرتا ہوں کہ یار کوئی طرح انہوں نے کہا مجھے گھن آتی ہے ان لوگوں سے جو صحافت کو سیڑھی بنا کے اقتدار کی کھڈوں میں گھونسلے بناتے ہیں.